السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض جامی۔ ناظرین، آج آپ نے ایک افسوسناک اور شرمناک خبر سنی ہوگی کہ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن ایکسپورٹ مینیجر کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کی وجہ جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہی کہ انہوں نے ایک پرچی کو کوڑے دان میں پھینکا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لکھا ہوا تھا۔ اس پرچی کو کوڑے دان میں پھینکنے کے بعد ایک ہجوم اشتعال میں آیا اور انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔ تشدد کرتے کرتے اسے جان سے مارا اور پھر روڈ میں لا کر اسے نظر آتش کر دیا گیا، اور نظر آتش کرتے ہوئے لوگ وہاں پر لبیک یا رسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعرے بلند کرنے لگے۔ ناظرین، ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ دین اسلام ہمیں یہی کہتا ہے، کیا دین اسلام سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے ہو تو ہم بنا سوچے سمجھے بنا تحقیق ہم اسے قتل کر دیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام نے ہر چیز کے لیے کچھ ضوابط مقرر کیے ہیں۔ بالفرض اگر ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے جسے واقعتاً گستاخانہ کہا جائے اور دلائل کی بنیاد پر وہ گستاخی ثابت بھی ہو، تب بھی آپ کو یہ اختیار بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اسے سزا دیں، بلکہ اس کام کے لیے دین اسلام نے ایک عدالت مقرر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی اسلامی تاریخ میں یہ چلتا رہا کہ قاضی ہوا کرتا تھا جو کہ اس طرح کی سزائیں نافذ کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ایسے تمام تر معاملات نمٹانے کے لیے عدالتیں موجود ہیں جہاں پر قاضی حضرات ہوتے ہیں جو ایسے معاملات کا فیصلہ کریں گے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہماری عدالتیں کام نہیں کرتی، تو بھائی آپ عدالتوں پر زور ڈالیں، آپ عدالتوں کے لیے اپنے سارے زور اور اپنے جذبات اور اپنے اشتعال کا اظہار کریں کہ بھائی یہاں پر عدالتیں اپنا کام کیوں نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اشتعال کا فائدہ نظر اور عدالتی انصاف فراہم کرنے لگیں، لیکن یوں کسی بھی شخص کو بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی تحقیق کے قتل کر دینا یقیناً یہ قتل ہی ہے۔ یہ کوئی ایسا قتل کر کے خود کو کوئی غازی نہ سمجھے، بلکہ یہ بھی قتل ہی ہے۔ دوسری بات، یہ جو سری لنکن مینیجر تھا یہ اولاً تو تھا ہی غیر مسلم۔ اب غیر مسلم کو نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کس پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے، آیا یہ ہمارے لیے مقدس کوئی لفظ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا۔ عام طور پہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے غیر مسلموں کو اور بہت سے غیر پاکستانیوں کو اردو عربی پڑھنا بھی نہیں آتی، انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اس کو اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی وہ گستاخانہ طور پر پھینک رہے، بلکہ اس میں ایک احتمال موجود ہے اور قوی احتمال ہے کہ یہ ایک غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی کی بنیاد پر انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اضافی پرچہ اس کو جو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس سے گستاخی کا مطلب اخذ کرنا ہی اولاً بیوقوفی ہے، اور اگر بالفرض کوئی گستاخی کا پہلو نکال رہا ہے دلائل کی بنیاد پر تو پھر بھی اس کو یہ اجازت بالکل بھی نہیں ہے دین اسلام کی طرف سے کہ وہ اس کو سزا دے، بلکہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکائے اور کہے کہ فلاں شخص نے ہمارے شاعر کی توہین کی ہے لہٰذا اسے سزا دی جائے، پھر عدالتیں اپنا کام کریں گے۔ اور اگر بالفرض پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر عدالتیں اپنا کام نہیں کرتی تو آپ عدالتوں سے کام لیں۔ عدالتوں سے کام لینا یہ ہمارے لیے زیادہ آسان حل ہے بنسبت اس کے کہ ہم کسی بھی شخص کو خود ہی جو ہے قاضی بن کر، خود ہی جلاد بن کر ہم اسے سزا دینے لگ جائیں۔ ایسا کرنے سے ہمارا دین اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں پہلے ہی اتنے مسائل چل رہے ہیں، پہلے سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ کیا گیا جس کے بعد سے آج تک انٹرنیشنل کرکٹ پر پابندی چل رہی ہے۔ آج ایک سری لنکن نژاد ہم نے ایکسپورٹ مینیجر کو قتل کر دیا، کل کو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ یہی بات انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچے اور پھر وہ اس کو لے کر جو پاکستان میں جو رہے سہے اسلامی قوانین ہیں ان کو پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کریں، پھر ہم روتے رہیں گے، پھر لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ذرا تحمل کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دین اسلام کی جو تعلیمات ہے اس سے پس پش ڈال دیں، ضرور آپ اس پر عمل کریں، اسی میں ہماری بقا ہے، لیکن ہمیں ایسے معاملات میں فوری طور پہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ ہمیں جو ہمارے لیے جو ادارے قائم کیے گئے ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم خود ہی کسی بھی چیز کا فیصلہ سنا دیں اور خود ہی سزا دینے لگ جائیں۔ ایسا کرنے سے دین اسلام بدنام ہوگا۔ آج جب یہ معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے لوگ مدارس کو نشانہ بنا رہے ہیں، لوگ دین اسلام کی تعلیمات کو نشانہ بنا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذہب اسلام ہے ہی ایسا جس میں جو سفاکیت ہے، قتل کر دینا، مارنا دھاڑنا، یہی سب کچھ ہے۔ تو آپ کی وجہ سے اگر دین اسلام کا اس طرح کا ایک چہرہ کسی کے سامنے جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ذرا سا تحمل سے اور جو دین اسلام جو آپ کو حقیقی معنوں میں جو آپ کو تعلیم دے اس پر عمل کریں۔ ایسا کرنے سے ہی اپنے شاعر کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، ان کے تقدس کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں، دین اسلام پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض جو رویہ آج کل چل پڑا ہے اگر اسی پر ہم عمل کرتے رہے تو رہے سہے جو قوانین ہیں ہم ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ہمارا ملک مزید جو ہے غیر ملکی دباؤ میں آ جائے گا۔ مختلف جو عالمی تنظیمیں ہیں، عالمی جو پاورز ہیں وہ ملک پاکستان کے اوپر طرح طرح کے ایجنڈے مسلط کر دیں گی اور پھر ہم جو آج ہم جس طرح آزاد ہیں ہمیں یہ آزادی بھی ہماری نہیں رہے گی۔ لہٰذا ہمیں ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دین اسلام کا جو صحیح حکم ہے، دین اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح حکم ہے، فرمان ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔